رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، ہمارے سامنے تشبیہ کا بیان ہے۔ کل ہم نے علم بیان کو شروع کیا تھا۔ علم بیان سے متعلق چند چیزیں بیان کی گئی تھیں تمہید کے طور پہ، مثلا علم بیان، بیان کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اس کے بعد اس میں کن علوم سے بحث کی جاتی ہے وغیرہ ذالک۔ ابھی اس میں چند چیزیں اور ہیں جو باقی رہ گئی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے محاضرے میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، علم بیان کا موضوع، اگرچہ اس کا موضوع شروع میں گزر چکا ہے، لیکن اس کو تازہ کرنے کے لیے یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ تو اس علم کا موضوع، چونکہ یہ الگ علم ہے، علم بیان، آگے علم بدیع آئے گا، علم معانی، ہر ایک الگ الگ علم ہے، لہذا ہر ایک کا موضوع بھی الگ الگ ہوگا۔ تو علم بیان کے موضوع کے تعلق سے ہم کہیں گے کہ اس علم کا موضوع عربی الفاظ ہیں مجاز اور کنایہ کے اعتبار سے، مجاز اور کنایہ کے اعتبار سے۔ جی، غرض و غایت صاحب کتاب نے لکھ رکھا ہے، دیکھیے اس علم سے غرض کیا ہے۔ اس علم کے مؤلف یعنی موجد اول محمد ابن المثنیٰ ہیں، جن کی وفات 209 ہجری میں ہوئی۔ اگرچہ یہ باتیں آپ کو شروع میں بتا دی گئی ہیں۔ اس علم کی غرض معنی کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہے۔ اس علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کلام عرب، خواہ نثر ہو یا نظم ہو، ان کے اسرار و رموز پر متنبہ ہو جائیں اور واقف ہو جائیں، آپ کو اچھے طریقے سے واقفیت حاصل ہو جائے، یہی اس علم کا مقصد ہے۔ تو بات چل رہی ہے تشبیہ کی تعریف ہو چکی ہے، پھر سے کر دیتے ہیں تاکہ آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک امر کو دوسرے امر کے ساتھ کسی صفت میں، کسی وصف میں لاحق کرنا کسی غرض کے لیے، یہ آپ نے کل پڑھا۔ یعنی ایک چیز یا چند چیزیں دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت یا زیادہ صفتوں میں شریک ہو جائیں، حرف تشبیہ کے ذریعے، خواہ حرف تشبیہ، ادات تشبیہ لفظوں میں مذکور ہو یا نہ ہو لیکن ملحوظ ضرور ہو۔ تو اس کے ذریعے یعنی حرف تشبیہ کے ذریعے خواہ مذکور ہو یا ملحوظ ہو، ایک چیز کو یا چند چیزوں کو دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت میں یا چند صفتوں میں شریک کرنے کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے آج کے سبق میں تشبیہ کے 4 ارکان ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا، مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ اور ادات تشبیہ۔ اب آگے دیکھیے،
ان چاروں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ فالمشبہ هو الامر الذی الحق، مشبہ وہ امر ہے جس کو لاحق کیا گیا ہے، جس کو کسی کے ساتھ ملایا گیا ہے، جس کو کسی کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ آگے مثال کے اندر آپ کو وضاحت کر کے بتائیں گے کہ کس کو مذکورہ مثال میں کس کو لاحق کیا گیا ہے، کس کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے والمشبہ هو الامر الذی الحق به شیء آخر، مشبہ به وہ امر ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کو لاحق کیا گیا ہو، جس کو لاحق کیا گیا وہ مشبہ، اور جس کے ساتھ لاحق کیا گیا وہ مشبہ به۔ کتاب میں بہی چھوٹ گیا ہے، آپ اپنے کتاب میں بنا لیں۔ ووجہ الشبہ هو الوصف الذي يشترك فيه الطرفان، وجہ شبہ وہ وصف ہے جس میں دونوں طرف مشترک ہوتے ہیں، یعنی جس میں مشبہ اور مشبہ بہ مشترک ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ وأداة التشبیہ هي الکلمۃ التي شبہ بها، اداۃ تشبیہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چاروں چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اب مثال سے آپ سمجھیے۔ ففی المثال المذکور، پس مذکور مثال میں یعنی جو پیچھے بتایا گیا، کأنہن الیاقوت والمرجان، تو ہن بتایا تھا حور کی طرف راجع ہے، لہذا کأنہن ہن مشبہ یعنی حور مشبہ، چونکہ ان کو شریک کیا گیا ہے لہذا یہ مشبہ۔ یاقوت اور مرجان کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے تو یاقوت اور مرجان مشبہ بہ مشبہ بہ ہو گئے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ووجہ الشبہ محذوف، اور وجہ شبہ محذوف ہے کہ وہ حوریں یاقوت و مرجان کی طرح ہیں۔ یاقوت و مرجان کی طرح کس چیز میں تشبیہ دی گئی؟ وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن ہے، صفائی ہے، چمک ہے، یعنی ان چیزوں میں حوروں کو یاقوت اور مرجان کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ آگے دیکھیے، ایک چیز باقی رہ گئی، تین چیزیں ہو گئی، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ۔ چوتھی چیز ہے، چوتھا رکن ہے اداۃ تشبیہ، تو کأن اداۃ تشبیہ ہے، وکأن اداۃ التشبیہ، اور کأن اداۃ تشبیہ ہے۔ امید ہے چاروں ارکان آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ فائدہ: کأن تفید التشبیہ اذا کان خبرها جامدا، کأن تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے جبکہ اس کی خبر جامد ہو، جب اس کی خبر جامد ہو۔ جامد آپ نے جان لیا جو جس سے نہ کچھ بنے نہ وہ کسی سے بنا ہو، جامد۔ جیسے کأن زیدن اسد، یہاں پہ اسد کأن کی خبر ہے اور اسد جامد ہے، لہذا یہاں پہ کأن تشبیہ کا فائدہ دے گا۔ وتفید الشک اذا کان خبرها مشتقا، یہاں پہ الف چھوٹ گیا ہے، اور شک کا فائدہ دیتا ہے کأن جبکہ اس کی خبر کیا ہو؟ مشتق ہو، جبکہ اس کی خبر مشتق ہو۔ آگے دیکھیے، کأن زیدن فاہم،
فاہم یہ کس سے بنائے؟ فہم سے بنائے، تو فاہم یہ مشتق ہے، فاہم کیا ہے؟ مشتق ہے، لہذا یہاں پہ کأن شک کا فائدہ دے گا، تشبیہ کا فائدہ نہیں دے گا۔ گویا کہ زید فاہم ہے، سمجھدار ہے، یعنی شک ہے اس کے فاہم ہونے اور فاہم نہ ہونے میں شک ہے۔ آگے چلتے ہیں، فائدہ۔ ادوات التشبیہ کثیرۃ، ادوات تشبیہ بہت ہیں، آپ کو ان میں سے چند کو بتائیں گے۔ منہا الکاف وشبہ یشبہ ومثل ونحو، اسی میں سے یعنی جو ادوات تشبیہ بہت زیادہ ہیں، کاف ہے اور شبہن یا شبہن کہہ لیجئے، مثل ہے، نحون ہے، یعنی نحو جیسے جو مثل کے معنی میں آتا ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ کلمات ادوات تشبیہ ہیں۔ هذه الكلمات تدخل على المفرد ويتصل بها المشبه به، یہ کلمات مفرد پہ داخل ہوتے ہیں اور مشبہ بھی اس سے متصل ہوتا ہے۔ جی، یہ کلمات ہمیشہ کہاں داخل ہوں گے؟ مفرد پہ، جیسے زید کالاسد، زید شبہ اخیہ، زید اپنے بھائی کی طرح ہے، زید مثل اخیہ، زید نحوہ، زید اسی کی طرح ہے، وغیرہ ذالک۔ تو یہ کلمات، حاصل کلام یہ کہ یہ کلمات مفرد ہی پہ داخل ہوں گے اور ان کلمات کے ساتھ ہمیشہ مشبہ بھی ملا ہوا ہوگا، جیسے زید کالاسد، یہ یعنی زیدن حالت منصوب میں لکھا ہوا ہے، آپ اس سے پہلے پھر لگا لیجئے، رأیت زیدن کالاسد، یا آپ یوں کہیے زید کالاسد۔ تو یہاں پہ دیکھیے کاف حرف تشبیہ ہے اور اسد اس سے لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ اسد مشبہ بہی ہے۔ آگے وَمِنْهَا كَأَنَّ وَيُشَابِهُ وَيُمَاثِلُ وَيَحْكِي، یعنی اس سے آپ دوسرے افعال بھی بنا سکتے ہیں ان مادے سے، یعنی مثلا مثل ہے تو مثل یماثل، اسی طریقے سے حاکا یحاکی، اب یعنی وہ تمام افعال جو ان معانی پر دلالت کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے هذه الکلمات تدخل علی الجملة، یہ کلمات جملہ پر داخل ہوتے ہیں، وَيَتَّصِلُ بِهَا الْمُشَبَّهُ، اور مشبہ اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جیسے كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ، یہاں پہ كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ، کأن کہاں داخل ہوا؟ جملہ پر، زید اسد یہ جملہ ہے، اس پہ کأن داخل ہوا۔ اس سے پہلے کی مثال میں کیا تھا؟ کل اسد، اسد مفرد ہے اور اس پہ کاف داخل ہو گیا ہے۔ یہاں پہ حرف تشبیہ کے ساتھ کون سی چیز ملی ہوگی؟ مشبہ ملی ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیے کأن زیدن، زید مشبہ ہے جو کأن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو کچھ آپ کو اشکال ہو، جو کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔